بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ بننے کے اوپر کچھ خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے ہفتے وزیر بلاول بھٹو نے پاکستان کے وزیر خارجہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ماشاءاللہ اس کی عمر 33 سال ہے۔ اس عمر میں پاکستان کا وزیر خارجہ منتخب ہونا پہلا منفرد اعزاز ہے۔ بلاول بھٹو کی خوش بختی ہے، وہ وزیر خارجہ بننے سے پہلے ہی دنیا میں شہرت پا چکا۔ اس کی شہرت میں ان کا مشہور سیاسی خاندان بھی ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کا نانا بھی وزیر خارجہ رہا اور وزیر اعظم۔ ذوالفقار علی بھٹو کو عالم اسلام کے نامور وزرائے خارجہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بھی محض 35 سال کی عمر میں جنرل ایوب خان کے دور میں اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کے وزیر خارجہ بنے۔ یوں دیکھا جائے یہ ایک نہایت ہی بہترین موازنہ بنتا ہے کہ نانا جان سے بھی کم عمر میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا مضبوط، مقبول، معروف سیاسی بیک گراؤنڈ کس سے ملتا ہے جو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مقدر بنا؟ ان کی والدہ محترمہ دنیا اسلام کی پہلی مرتد پرائم منسٹر تھی۔ بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی تحریر کردہ کتب میں اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کے والد زید بھٹو ہمیں پاکستان کے وزیر خارجہ میں بھیجنے کے خواہش مند تھے، ایسا مگر بیٹی کے نصیب میں نہ ہو سکا۔ والد کے پھانسی چڑھ جانے کے بعد حالات نے یکسر سنگین پلٹا کھایا۔ بی بی صاحبہ پاکستان کی وزیر خارجہ تو نہ بن سکی، لیکن انہوں نے پاکستان کی پرائم منسٹر بن کر پاکستان کی خارجہ پالیسیوں پر جو جوہری اثرات مرتب کیے، ہم تا قیامت ان کوشش کو فراموش نہیں کر سکتے۔ عظیم ماں کا عظیم بیٹا اب وزیر خارجہ بن گیا، شہید والدہ کو اپنی قبر میں بھی سکون ہوگا، اور یقین بھی کہ بلاول بھٹو کی منزل سیاسی صرف وزیر خارجہ نہیں، وہ آگے بھی بڑھیں گے۔ بلاول بھٹو اس لحاظ سے اور بھی بہت خوش قسمت ہے کہ ان کے والد جناب اشرف زرداری پاکستان کے صدر رہے۔ یہ بھی ایک نہایت امید فضا ہے۔ جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اگر وزیر خارجہ ہیں تو ان کی کلیگ محترمہ ہنا ربانی خار وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہے۔ ہنا ربانی بھی پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں۔ یوں ایک تجربہ کار وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا ساتھ بلاول بھٹو کے ہاتھوں کو مضبوط اور مستحکم کرے گا، اور ان کی سفارتی راستوں کو روشن اور اجاگر کرنے کا سبب بنے گا۔ یوں عالمی فورموں پر پاکستان کے قومی مفادات کا بھی بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ دونوں کے ساتھ ساتھ چلنے سے خارجہ محاذ پر غلطیوں کے امکان بھی کم ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، بلاول بھٹو ایک ایسے ایام میں وزیر خارجہ بنا جب عالمی سفارتی محاذوں پر پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہیں اپنی ذہانت کے جوہر دکھانا پڑیں گے۔ ان کے نانا وزیر خارجہ کی سطح سے اٹھ کر وزیر اعظم بنے تھے، کیا اب یہی مدراج بلاول بھٹو بھی حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ان کے نانا جان نے پاک بھارت کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا، اور ان کے والد گرامی نے پاک چین کی محبتوں کو بلندی تک پہنچایا۔ مثلاً سی پیک جب بھی
پاک اور چینا کی تعلقات کی داستان لکھی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، پھر اس کا داماد آصف علی زرداری کی شاندار خدمات کا ذکر پاک اور چین کے تاریخ میں اولین صفحات پر کیا جائے گا۔ یوں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو کی ذمہ داری سے پاک چین کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور جو بلاول بھٹو کے والد صاحب کے دور صدارت میں پاک ایران توانائی تجارت کا تریہی معاہدہ ہوا تھا، اب ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں اگر یورپ نے یا دنیا نے مخالفت نہ کی تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ کے طور پر یہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو بھی مفید شکل دے گا۔ یوں ایران کے تعاون سے پاکستان توانائی کے بحرانوں پر قابو پانے کی ایک کوشش نکالے گا، اور اس طرح بلاول بھٹو کو عالمی سفارتی سمندروں میں کامیابی سے تیرنے کے لیے کسی خاص رہنمائی کی ضرورت نہیں، وہ گھر سے ہی سفارتکاری کا کام سیکھ کر میدان میں اترے ہیں۔ سچ یہ ہے بلاول بھٹو زرداری عرصہ محشر میں پاکستان کے وزیر خارجہ بنے، انہیں کئی آزمائشوں کئی محاذوں کا سامنا ہے، اور مشکلات سے لڑنا بلاول بھٹو کی ایک عادت ہے، اور ساتھ ہی ہمارے مسائل افغانستان بھی ہے۔ افغانستان کے طاقتور طالبان سے ہم نے جو توقع امیدیں وابستہ کی تھیں انہیں بری طرح دھچکا لگا ہے، مگر ہمیں امید ہے ہماری سیکورٹی فورسز کا شاید دماغ اور راستے پر بلاول بھٹو کی راہیں روشن و کشادہ کرے گا، پاک افغان راستے امن اور پرامن ہوں گے، یہ دونوں ہمسایہ برادر اسلامی ممالک امن و ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ راستہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خاصا بگاڑ آ چکا ہے۔ وہ شہباز شریف کی حکومت میں کچھ بہتری کے روشن امکان ہوئے، کیونکہ جیسے ہی نئی حکومت آئی اور امریکہ کے ذریعے IMF کو جو پاکستان کو تازہ ہوا کا جھونکا آیا، اس منظر سے پاکستان کی حکومت کو احساس ہوا اور ہمت افزائی ہوئی۔ تعلقات کی کشتی اب بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بڑی دوڑ اور دھوپ سے کام لینا پڑے گا۔ یوں سمجھیے بلاول بھٹو کے سامنے وزارت کے سامنے مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہے، یہ پہاڑ انہیں اکیلے ہی سر کرنا ہے، اور شاید اس مہم جوئی میں ان کے تجربہ کار والد صاحب کی بھی مددگار ثابت ہو۔ ہمیں تو اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بلاول بھٹو کی حکومت میں آمد ایک دھماکے کار ہے۔ اب اس کا پہلا دورہ سعودی عرب ہے، جہاں ہر طرف بلاول بھٹو کی جے ہو رہی ہے۔ ہم بھی کچھ امید کرتے ہیں بلاول بھٹو ہمارے پیارے پاکستان کے لیے ایسا کام کر جائیں جیسا اس کے نانا جان نے، جیسا اس کی والدہ نے کیا، تاکہ بلاول بھٹو بھی ایک کامیاب حکمران کے طور پر پاکستان کی اور پوری دنیا کی تاریخ میں اولین صفوں پر اس کا ذکر ہو۔ دوستو، یہ تھا ہمارا محترم بلاول بھٹو زرداری کے اوپر ایک پروگرام۔ ہم امید کرتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔